بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 12 جولائی 1903، مجلس قبل از عشاء۔ عبدالغفور نامی ایک شخص کے آریہ مذہب اختیار کرنے پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، اس طرح کے ارتداد سے اسلام کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا۔ یکجائی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اسلام ترقی کر رہا ہے یہ تنزل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو بعض لوگ مرتد ہو جاتے تھے تو کیا ان سے اسلام کو نقصان پہنچتا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلو انجام کار اسلام کو ہی مفید پڑتا ہے، اور اس طرح سے اہل اسلام کے ساتھ اختلاط کی ایک راہ کھلتی ہے، اور جب خدا تعالیٰ نے ایک جماعت کی جماعت اسلام میں داخل کرنی ہوتی ہے تو ایسا ہوا کرتا ہے کہ اہل اسلام میں سے کچھ ادھر چلے جاویں۔ خدا تعالیٰ کے کام بڑے دقیق اور اسرار سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آیا کرتے۔ 13 جولائی 1903، بعد نماز عصر حضرت اقدس کا عورتوں کو واعظ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ الطلاق آیت 3 و 4۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے طور سے رزق پہنچائے گا کہ جس طور سے معلوم بھی نہ ہوگا۔ رزق کا خاص طور سے اس واسطے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ حرام مال جمع کرتے ہیں، اگر وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں اور تقوی سے کام لیویں تو خدا تعالیٰ خود ان کو رزق پہنچا دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ الاعراف آیت 197۔ جس طرح پر ماں بچے کی متولی ہوتی ہے اسی طرح پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صالحین کا متکفل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے اور اس کے مال میں طرح طرح کی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ انسان بعض گناہ آمدن بھی کرتا ہے اور بعض گناہ اس سے ویسے بھی سرزد ہوتے ہیں۔ جتنے انسان کے عضو ہیں ہر ایک عضو اپنے اپنے گناہ کرتا ہے، انسان کا اختیار نہیں کہ بچے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے بچاوے تو بچ سکتا ہے، پس اللہ تعالیٰ کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو لوگ اپنے رب کے آگے انکسار سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی عاجزی منظور ہو جاوے تو ان کا اللہ تعالیٰ خود مددگار ہوتا ہے۔ کوئی شخص عابد بہت دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھ کو گناہوں سے آزادی دے۔ اس نے بہت دعا کرنے کے بعد سوچا کہ سب سے زیادہ عاجزی کیوں کرو؟ معلوم ہوا کہ کتے سے زیادہ عاجز کوئی نہیں، تو اس نے اس کی آواز سے رونا شروع کیا۔ کسی اور شخص نے سمجھا کہ مسجد میں کتا آ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی میرا برتن پلید کر دے، تو اس نے آ کر دیکھا تو عابد ہی تھا، کتا کہیں نہیں دیکھا۔ آخر اس نے پوچھا کہ یہاں کتا رو رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ تم ایسے کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ خدا تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اس واسطے میں نے سوچا کہ اس طرح میری عاجزی منظور ہو جاوے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لڑکے کے واسطے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاوے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ دعا کرے۔ بہت سے شخص ایسے ہوتے ہیں کہ کسی گناہ سے نہیں بچتے، لیکن اگر کوئی شخص بے ایمان یا کچھ اور کہہ دے تو بڑے جوش میں آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، پھر ہم کو یہ کیوں کہتا ہے؟ اس طرح انسان کو معلوم نہیں کہ کیا کیا گناہ اسے سرزد ہوتے ہیں، پس اس کو کیا خبر ہے کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے؟ پس انسان کو چاہیے کہ اپنے عیبوں کو شمار کرے اور دعا کرے، پھر اللہ تعالیٰ بچاوے تو بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں مانوں گا، ادعونی استجب لکم، سورہ مومن آیت 61۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو دعا کرنی چاہیے، دوسرا طریقہ یہ ہے کونوا مع الصادقین، راز بازوں کی صحبت میں رہو تاکہ ان کے صحبت میں رہ کے تم کو پتہ لگ جاوے کہ تمہارا خدا قادر ہے، بینا ہے، سننے والا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنی رحمت سے بندوں کو سدھا نعمتیں دیتا ہے۔ جو لوگ
ہر روز نئے گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ کو حلوے کی طرح شیریں خیال کرتے ہیں، ان کو خبر نہیں کہ یہ زہر ہے، کیونکہ کوئی شخص سنکھیا جان کر نہیں کھا سکتا، کوئی شخص بجلی کے نیچے نہیں کھڑا ہوتا، اور کوئی شخص شام کے سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اور کوئی شخص کھانا شکی نہیں کھا سکتا اگرچہ اس کو کوئی 2-4 روپے بھی دے، پھر باوجود اس بات کے جو یہ گناہ کرتا ہے کیا اس کو خبر نہیں ہے؟ پھر کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا دل مضر یقین نہیں کرتا۔ اس واسطے ضرور ہے کہ آدمی پہلے یقین حاصل کرے، جب تک یقین نہیں غور نہیں کرے گا اور کچھ نہ پائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پیغمبروں کا زمانہ بھی دیکھ کر ان کو ایمان نہ آیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے غور نہیں کی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، بنی اسرائیل آیت 16، ہم عذاب نہیں کیا کرتے جب تک کوئی رسول نہ بھیجتے ہوئے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، سورہ بنی اسرائیل آیت 17۔ پہلے عمراء کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وہ ایسے افعال کرتے ہیں کہ آخر ان کے پاداش میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ غرضے کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اولاد کی تربیت کرو، زنا نہ کرو، کسی شخص کا خون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں ایسی رکھی ہیں جو بہت عمدہ زندگی تک پہنچاتی ہیں۔ عہد کرو اور عہد کو پورا کرو، اگر تکبر کرو گے تو تم کو خدا ذلیل کرے گا۔ یہ سب باتیں بری ہیں۔ شام کے وقت بوجہ دوران سر حضرت اقدس علیہ السلام نے نماز مغرب کے نوافل بیٹھ کر ادا کیے۔ بعد ازاں آندھی اور بارش کے آثار نمودار ہوئے اور تجویز ہوئی کہ نماز عشاء جمع کر دی جاوے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے تشریف لے گئے، مگر تاہم باجماعت نماز کے اس قدر آپ کو خیال تھا کہ تاکید فرمائی کہ تکبیر زور سے کہی جاوے، میں اندر سن لوں اور باجماعت نماز ادا ہو جاوے۔ 14 جولائی 1903۔ فرمایا دعویٰ مومن اور مسلم ہونے کا آسان ہے، مگر جو سچے طور پر خدا تعالیٰ کا ساتھ دے تو خدا تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ہر ایک دل کو اس قسم کی سچائی کی توفیق نہیں ملا کرتی، یہ صرف کسی کسی کا دل ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ دوست کئی قسم کے ہوتے ہیں، بعض زن مزاج کے وفا نہیں کرتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ حق دوستی کو وفاداری کے ساتھ پورا ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وفادار دوست ہے، اس لیے تو وہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، الطلاق آیت 4، کہ جو خدا کی طرف پورے طور پر آ گیا اور ادا وغیرہ کسی کی پرواہ نہیں کی، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر خدا تعالیٰ اس کے ساتھ پوری وفا کرتا ہے۔ ان قریب ایسا ہوگا کہ شریر لوگ جو روب داب رکھتے ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے۔ گزشتہ چند ایام میں سخت گرمی تھی اور آج بفضل خدا بارش ہو جانے کی وجہ سے ٹھنڈ ہو گئی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بارش کے ہو جانے سے درخت دھلے ہوئے نظر آ رہے تھے، آسمان، بادل اور ہر ایک در و دیوار نے بارش کی وجہ سے ایک خاص رنگ و روپ اختیار کر لیا تھا۔ اس پر خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور مجسم شکر انسان نے، یعنی حضرت مسیح موعود نے ارشاد فرمایا خدا کے تصرفات بھی کیسے ہیں، ابھی کل کیا تھا اور آج کیا ہے۔ فرمایا جس کا دل مردہ ہو وہ خوشی کا مدار صرف دنیا کو رکھتا ہے، مگر مومن کو خدا تعالیٰ سے بڑھ کر اور کوئی شے پیاری نہیں ہوتی۔ جس نے یہ نہیں پہچانا کہ ایمان کیا ہے اور خدا کیا ہے، وہ دنیا سے کبھی آگے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ جب تک دنیا ان کے ساتھ ہے تب تک تو سب سے خوشی سے بولتے ہیں، بیوی سے بھی خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، مگر جس دن دنیا گئی تو سب سے ناراض ہیں، منہ سوجا ہوا ہے، ہر ایک سے لڑائی ہے، گلہ ہے، شکوہ ہے، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ سے بھی ناراض ہیں۔ تو پھر خدا تعالیٰ ان سے کیسے راضی رہے، وہ بھی پھر ناراض ہو جاتا ہے۔ مگر بڑی بشارت مومن کو ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورہ فجر۔ اے نفس جو کہ خدا تعالیٰ سے آرام یافتہ ہے، تو اپنے رب کی طرف راضی خوشی واپس آ۔ اس خوشی میں ایک کافر ہرگز شریک نہیں ہے۔ راضیہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مرادات کوئی نہیں رکھتا، کیونکہ اگر وہ دنیا سے خلاف مرادات جاوے تو پھر راضی تو نہ گیا، اسی لیے اس کی تمام مراد خدا ہی خدا ہوتا ہے۔ اس کے مصداق صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ آپ کو یہ بشارت ملی اذا جاء نصر اللہ والفتح اور الیوم اکملت لکم دینکم،
بلکہ مومن کے خلاف مرضی تو اس کی نزع یعنی جان کنی بھی نہیں ہوا کرتی۔ ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ وہ دعا کیا کرتا تھا کہ میں توس میں مروں، لیکن ایک دفعہ وہ ایک اور مقام پر تھا کہ سخت بیمار ہوا اور کوئی امید زیست کے نہ رہی، تو اس نے وصیت کی اگر میں یہاں مر جاؤں تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اسی وقت سے وہ روح بصحت ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ بالکل تندرست ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی وصیت کی وجہ پوچھی تو کہا کہ مومن کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ ادعونی استجیب لکم، سورہ مومن آیت 61۔ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، میری دعا تھی کہ توس میں مروں، جب دیکھا کہ موت تو یہاں آتی ہے تو اپنے مومن ہونے پر مجھے شک ہوا، اس لیے میں نے یہ وصیت کی کہ اہل اسلام کو دھوکہ نہ دوں۔ غرضے کے راضیت و مرضیہ صرف مومنوں کے لیے ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے مالداروں کی موت سخت نامرادی سے ہوتی ہے۔ دنیا دار کی موت کے وقت ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور اسی وقت اسے نزع ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اسے عذاب دیوے اور اس کی حسرت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، تاکہ انبیاء کی موت جو کہ راضیت و مرضیہ کی مصداق ہوتی ہے، اس میں اور دنیا دار کی موت میں ایک بین فرق ہو۔ دنیا دار کتنی کوشش کرے مگر اس کی موت کے وقت حسرت کے اسباب ضرور پیش ہو جاتے ہیں۔ غرضے کے راضیت و مرضیہ کی موت مقبولین کی دولت ہے، اس وقت ہر ایک قسم کی حسرت دور ہو کر ان کی جان نکلتی ہے۔ راضی کا لفظ بہت عمدہ ہے اور مومن کی مرادیں اصل میں دین کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی کامیابی اور اس کے دین کی کامیابی اس کا اصل مدعا ہوا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی اعلیٰ ہے کہ جن کو اس قسم کی موت نصیب ہوئی۔ 16 جولائی 1903 بعد نماز عصر۔ فرمایا سلطان محمود سے ایک بزرگ نے کہا کہ جو کوئی مجھ کو ایک دفعہ دیکھ لے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ محمود نے کہا کہ یہ کلام تمہارا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے، ان کو کفار ابو لہب ابو جہل وغیرہ نے دیکھا تھا، ان پر دوزخ کی عذاب، ان پر دوزخ کی آگ کیوں حرام نہ ہوئی؟ اس بزرگ نے کہا کہ اے بادشاہ، کیا آپ کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ینظرون الیک وہم لا یبصرون، الاعراف آیت 199۔ اگر دیکھا اور جھوٹا اور کاذب سمجھا تو کہاں دیکھا؟ حضرت ابو بکر نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت عمر نے اور دیگر اصحاب نے آپ کو دیکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو قبول کر لیا۔ دیکھنے والا اگر محبت اور اعتقاد کی نظر سے دیکھتا ہے تو ضرور اثر ہو جاتا ہے، اور جو عداوت اور دشمنی کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے ایمان حاصل نہیں ہوا کرتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی میرے پیچھے نماز ایک مرتبہ پڑھ لے تو وہ بخشا جاتا ہے۔ اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کونوا مع الصادقین کے مصداق ہو کر نماز کو آپ کے پیچھے ادا کرتے ہیں تو وہ بخشے جاتے ہیں۔ اصل میں لوگ نماز میں دنیا کے رونے روتے ہیں، اور جو اصل مقصود نماز کا قرب اللہ اور ایمان کا سلامت لے جانا ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایمان سلامت لے جانا بہت بڑا معاملہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان اس واسطے روتا ہے کہ مجھ کو با ایمان اللہ تعالیٰ دنیا سے لے جاوے تو خدا تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور بہشت اس کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور بہشت ان کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں حصول ایمان کے لیے روتے ہیں۔ مگر یہ لوگ جب روتے ہیں تو دنیا کے لیے روتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا۔ اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، البقرہ آیت 153۔ تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا، یعنی آرام اور خوشحالی کے وقت تم مجھ کو یاد رکھو اور میرا قرب حاصل کرو تاکہ مصیبت میں میں تم کو یاد رکھوں۔ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ مصیبت کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اپنے ایمان کو صاف کر کے اور دروازہ بند کر کے روے بشرطے کہ پہلے ایمان صاف ہو تو وہ ہرگز بے نصیب اور نامراد نہ ہوگا۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں میں بڈھا ہو گیا مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو شخص صالح ہو اور با ایمان ہو پھر اس کو دشواری پیش ہو اور اس کی اولاد بے رزق ہو۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ الکاف آیت 61۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ واعظ فرما رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ سے کوئی اور بھی علم میں زیادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند آئی، یعنی یوں کہتے کہ خدا کے بندے بہت سے ہیں جو ایک سے ایک علم میں زیادہ ہیں، اور حکم ہوا کہ تم فلاں طرف چلے جاؤ جہاں تمہاری مچھلی زندہ ہو جاوے گی، وہاں تم کو ایک علم والا شخص ملے گا۔ پر جب وہ ادھر گئے
تو ایک جگہ مچھلی بھول گئے، جب وہ دوبارہ تلاش کرنے آئے تو معلوم ہوا کہ مچھلی وہاں نہیں ہے۔ وہاں ٹھہر گئے تو ایک ہمارے بندے سے ملاقات ہوئی، اس کو موسیٰ نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر علم اور معرفت سیکھوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ اجازت دیتا ہوں، مگر آپ بدگمانی سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ جس بات کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں دی جاتی تو اس پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص موقع پر بے محل کام کرتا ہے تو اکثر بدظنی ہو جاتی ہے۔ پس موسیٰ نے کہا کہ میں کوئی بدظنی نہیں کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا، اور اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلے گا تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کرنا۔ پر جب چلے تو ایک کشتی پر جا کر سوار ہوئے۔ یہاں پر حضرت اقدس علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا وہ تمام قصہ جو ذکر کیا فرمایا کہ جو سورہ کاف میں مذکور ہے، پھر اس دیوار کے خزانے کی نسبت فرمایا، اس کو اس واسطے درست کر دیا کہ وہ 2 یتیم بچوں کے کام آوے، اس واسطے یہ کام کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان بچوں نے کوئی نیک کام نہ کیا تھا، مگر ان کے باپ کے نیک بخت اور صالح ہونے کے باعث خدا تعالیٰ نے ان بچوں کی خبر گیری کی۔ دیکھو کہاں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے واسطے اس کی اولاد کے اس قدر خیال رکھا، اور کہاں یہ کہ انسان غرق ہوتا چلا جاتا ہے اور تباہ ہوتا چلا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے ہر حال میں تعلق رکھتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ دیکھو ایک انسان کے دن برگشتہ ہیں، کام اس کے خراب ہیں، مگر خدا تعالیٰ رحم نہیں کرتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ قابل رحم ہی نہیں ہے، ورنہ خدا اللہ تعالیٰ کو انسان پر بڑا رحم ہے، ہزاروں گناہ بخشتا ہے۔ جب انسان بہت تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور سب طرح سے اسی کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعمل ما شئت فإنی غفرت لک، یعنی جو تیری مرضی ہو کیے جائیں، تجھے سب کچھ بخش دیا، میں نے تجھے سب کچھ بخش دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا اعملوا ما شئتم، یعنی جو چاہو سو کیے جاؤ۔ پس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان اور رحیم ہے اور بہت رحم سے معاملہ کرتا ہے۔ فرمایا وہ خدا جو کہ عرصے سے مخفی چلا آتا تھا اور اب نقاب اٹھا کر چہرہ دکھا رہا ہے کہ آج تک کسی نے ایسا بولتا خدا دیکھا تھا جیسے کہ اب رات دن بول رہا ہے۔ موجودہ زمانے کے گدی نشین جو کہ دینی ضرورتوں سے غافل ہیں، ان کے تذکرے پر حضور نے فرمایا اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی ایک فقیر کی طرح گدی پر بیٹھے رہتے تو سری کامیابی جو کہ آپ نے دنیا میں دیکھ لی کیسے نظر آتی؟ تعاون کا ظاہر ہونا بھی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الانبیاء آیت 108۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے کہ جب آپ ہر ایک قسم کے خلق سے ہدایت کو پیش کرتے، چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ آپ نے اخلاق، صبر، نرمی اور نیز مار ہر ایک طرح سے اصلاح کے کام کو پورا کیا اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی۔ مال دینے میں، نرمی برتنے میں، عقلی دلائل اور معجزات کے پیش کرنے میں آپ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ اصلاح کا ایک طریق مار بھی ہوتا ہے کہ جیسے ماں ایک وقت بچے کو مار سے ڈراتی ہے، وہ بھی آپ نے برت لیا، تو مار بھی یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو آدمی اور کسی طریق سے نہیں سمجھتے خدا تعالیٰ ان کو اس طریق سے سمجھاتا ہے کہ وہ نجات پاویں۔ خدا تعالیٰ نے 4 صفات جو مقرر کی ہیں جو کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 سے کام لے کر تبلیغ کی ہے۔ مثلا پہلے رب العالمین یعنی عام ربوبیت ہے تو آیت ما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر ایک جلوہ رحمانیت کا بھی ہے کہ آپ کے فیضان کا بدل نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری صفات